سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز ایلیکونٹ ادب ایکسٹراز، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدیوں کا مسافر، وقت کی کہانی، صدیوں کے مسافر کی زبانی، ازل سے ابد تک زندہ رہنے والے ایک انوکھے دیداور کی داستان۔ مصنف M.A. راحت۔ ایپیسوڈ 86۔ بستی کا سردار ارمانوس ایک بہت نیک دل اور شریف النفس انسان تھا۔ وہ اپنی بستی کے لوگوں پر کوئی ظلم، کسی قسم کی زیادتی نہیں کرتا تھا اور تمام لوگ اس سے خوش رہتے تھے۔ کھیتوں اور باغوں سے حاصل ہونے والی پیداوار میں سے بھی وہ بہت زیادہ حصہ طلب نہیں کرتا تھا اور کام کرنے والوں کے پاس اتنا کچھ چھوڑ دیتا کہ جسے وہ اپنی زندگی آرام و سکون کے ساتھ گزار سکتے تھے۔ بستی کے لوگوں نے مجھے بتایا کہ ارمانوس نے بستی کے لوگوں کو ہمیشہ اپنے خاندان کے افراد کے طور پر سمجھا۔ وہ ہمیشہ ان کے دکھ سکھ میں شریک رہا، ہر ضرورت کے موقع پر ان کی مدد کے لیے آمادہ رہا اور اس کی ذات سے بستی والوں کو کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس نے اپنی جوانی کے زمانے سے لے کر آج تک بستی کی کسی لڑکی کو بری نظر سے نہیں دیکھا اور کبھی کسی کی عزت و آبرو پر حملہ نہیں کیا۔ لیکن بستی کے لوگوں نے ساتھ ہی ساتھ مجھے یہ بھی بتایا کہ ارمانوس میں ایک بہت بڑی کمزوری ہے، اور اس کی کمزوری اس کا بیٹا شامجو ہے، جسے وہ اپنے بعد اس بستی کا سردار بنانا چاہتا تھا۔ لوگوں نے بتایا کہ شامجو اپنے نیک دل اور پارسا باپ سے بہت مختلف ہے۔ اس کی عادتیں شروع سے ہی خراب ہیں۔ وہ ایک عیاش طبع نوجوان ہے اور اب تک چوری چھپے بستی کی کئی لڑکیوں کے ساتھ مصنوعی محبت کے ڈرامے کھیل چکا ہے۔ لوگوں نے ارمانوس سے اس کی شکایت اس لیے نہیں کی کہ ارمانوس دنیا میں جس چیز کو سب سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ اس کا بیٹا شامجو ہے، جس کے خلاف وہ کوئی بات سننے کے لیے آمادہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ شامجو پر اندھا اعتماد کرتا ہے اور نہ جانے کیوں اسے اس بات کا یقین ہے کہ شامجو بھی اس کی طرح نیک اور پارسا انسان ہے، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ ویسے لوگوں کا کہنا یہ بھی تھا کہ شامجو نے ابھی بہت زیادہ پرپرزے نہیں نکالے ہیں اور اپنے باپ کی زندگی میں وہ اتنا زیادہ خطرناک ثابت نہیں ہو رہا جتنا زیادہ خطرناک وہ اپنے باپ کے مرنے کے بعد ثابت ہوگا، کیونکہ اس کی فطرت میں ظلم اور تند خوئی ہے۔ لوگ ارمانوس کی زندگی کی دعائیں کرتے تھے اور یہ چاہتے تھے کہ ارمانوس زیادہ سے زیادہ دنوں تک زندہ رہے تاکہ اس کے مرنے کے بعد انہیں شامجو جیسا سردار نہ ملے۔ لیکن لوگوں کی دعائیں زیادہ عرصے تک کارگر ثابت نہ ہو سکیں۔ مجھے اس بستی میں رہتے ہوئے کوئی 6-7 ماہ کا عرصہ گزر گیا تھا۔ اس دوران کوئی خاص بات پیش نہیں آئی تھی، سوائے اس کے کہ میں دن بھر کام کرتا اور آرینہ گھر کے کاموں میں مصروف رہتی۔ اس نے گھر پر کچھ مویشی بھی پال لیے تھے۔ دوپہر کو حسب معمول وہ میرے لیے کھانا لے کر آتی اور ہم دونوں ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے۔ اس کے بعد وہ رخصت ہو جاتی اور میں تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد دوبارہ کام میں مصروف ہو جاتا۔ شام کو جب گھر پہنچتا تو آرینہ کو اپنا منتظر پاتا۔ آرینہ اپنی شہزادی کی زندگی کو فراموش کر چکی تھی۔ اب وہ ایک شہزادی نہیں رہی تھی بلکہ ایک محنت کش عورت بن گئی تھی اور بستی کی دیگر عورتوں کی طرح کام کاج میں مصروف رہتی۔ میں اکثر آرینہ سے اس کی نئی زندگی کے بارے میں دریافت کرتا تو وہ ہنس کر یہی جواب دیتی کہ اسے اپنی نئی زندگی بہت پسند ہے۔ اسے وہ زندگی پسند ہے جو وہ میرے ساتھ گزار رہی ہے، اور میرے ساتھ گزاری جانے والی زندگی خواہ کتنی بھی کٹھن کیوں نہ ہو، اس کے لیے اس میں راحت ہی راحت ہے۔ اس عرصے میں شامجو کی طرف سے بھی کوئی بات نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی اس نے آرینہ کی طرف کوئی قدم بڑھانے کی کوشش کی۔ میں شامجو کی حرکات و سکنات پر بڑی کڑی نظر رکھے ہوئے تھا اور ایسا کوئی موقع دینے کے لیے تیار نہیں تھا جس سے فائدہ اٹھا کر وہ آرینہ کو کوئی نقصان پہنچا سکے۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا پروفیسر کہ 6-7 ماہ کا عرصہ بغیر کسی خاص واقعے کے ظہور کے گزر گیا تھا، اور اس کے بعد اچانک ارمانوس سخت بیمار پڑ گیا۔ بستی کے تمام بڑے اتباع اور ماہرین اس کے علاج کے لیے جمع ہو گئے
اور مہینوں اسے طرح طرح کی دوائیں دی جاتی رہیں، لیکن ارمانوس کا پیمانہ زندگی اب لبریز ہو چکا تھا۔ اتبا اور ماہرین کی کوششیں اور پروہتوں کی دعائیں اور عبادتیں ارمانوس کو موت کے پنجے سے نجات نہ دلا سکیں۔ اپنے انتقال سے چند گھنٹے پہلے ارمانوس نے بستی کے چیدہ چیدہ آدمیوں کو طلب کیا، ان میں میں بھی شامل تھا۔ اس وقت ارمانوس کے ساتھ اس کا بیٹا شامجو بھی موجود تھا۔ سنو میرے دوستوں، اس نے نحیف سی آواز میں کہا، میرا آخری وقت آ گیا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اب دنیا کی کوئی طاقت بھی مجھے نئی زندگی عطا نہیں کر سکتی۔ دیوتاؤں کی طرف سے میرے لیے بلاوا آ گیا ہے، اور اب اس بلاوے کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ میں تم کو اپنی آخری وصیت کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بیٹے شامجو کو اپنا سردار تسلیم کر لینا، اور جس طرح میری زندگی میں تم لوگ میری فرما برداری اور اطاعت کرتے رہے ہو، اسی طرح شامجو کی بھی فرما برداری کرتے رہنا۔ شامجو میرا واحد اور اکلوتا بیٹا ہے، اور وہ دنیا میں مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے۔ مجھے امید ہے کہ وہ تم لوگوں کے لیے ایک اچھا اور نیک دل سردار ثابت ہوگا۔ ہم لوگ تمہاری وصیت کا ضرور احترام کریں گے سردار ارمانوس، بستی کے ایک بوڑھے نے کہا، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح تم نے ہم لوگوں کو ہدایت دی ہے کہ ہم شامجو کو اپنا سردار بنا لیں، اسی طرح ہم لوگوں کی موجودگی میں تم شامجو کو بھی یہ ہدایت دو کہ وہ اپنی بستی کے لوگوں سے محبت کرے، ان سے پیار کرے، ان کے دکھ درد میں شریک ہو، اور اپنی طرف سے انہیں کبھی کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے۔ تم بزرگ ماشاءاللہ کی بات سن رہے ہو شامجو، سردار ارمانوس نے اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کر کہا۔ مجھے امید ہے کہ مجھے ماشاءاللہ کی بات دہرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تم نے اس بزرگ کی نصیحت کو ضرور اپنی گرہ میں باندھ لیا ہوگا۔ میں بزرگ ماشاءاللہ کی بڑی عزت کرتا ہوں، شامجو نے جواب دیا، لیکن اس کے لہجے میں منافقت صاف عیان تھی۔ میں نے ماشاءاللہ کی بات کو گرہ میں باندھ لیا ہے، اور ایسا ہی ہوگا جیسا کہ وہ چاہتا ہے۔ ماشاءاللہ، ارمانوس نے نحیف آواز میں کہا، سچ بتاؤ، کیا تمہیں بستی کے کسی اور شخص کو میرے بیٹے کی جانب سے کوئی شکایت لاحق رہی ہے؟ اگر ایسی کوئی بات ہے تو اسے میرے سامنے بیان کرنے میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ مت کرو۔ میں اب بھی سب کچھ سننے کے لیے تیار ہوں۔ بزرگ ماشاءاللہ کے لیے یہ بڑا نازک وقت تھا، اور مسئلہ بھی سخت سنگین تھا۔ ایک طرف تو وہ جھوٹ بھی نہیں بولنا چاہتا تھا، اور دوسری طرف ارمانوس کے آخری وقت میں اسے تکلیف بھی نہیں دینا چاہتا تھا۔ لہٰذا اس نے مصلحت سے کام لیتے ہوئے ایک درمیانی راہ نکالی، اور وہ بولا، میرا یہ مطلب نہیں تھا سردار ارمانوس، میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ سردار بن جانے کے بعد شامجو کے فرائض اور اس کی ذمہ داریوں میں زبردست اضافہ ہو جائے گا، اور ممکن ہے کہ ان فرائض اور ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہونے کی غرض سے اسے اپنی بہت سی پرانی عادتیں ترک کرنی پڑیں گی اور نئی عادتیں ڈالنی پڑیں۔ ظاہر ہے کہ اسے وقت کے تقاضوں کے مطابق چلنا ہوگا۔ میں تو صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی بستی کے لوگوں کی جانب سے زیادہ محبت اور مروت کا مظاہرہ کرے۔ مجھے یقین ہے ایسا ہی ہوگا، ارمانوس نے ڈوبتی ہوئی آواز میں کہا، اور اس کے کچھ دیر بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ ارمانوس کی موت کی خبر جنگل کی آگ کی طرح ذرا ہی دیر میں ساری بستی میں پھیل چکی تھی، اور لوگ جوق در جوق اس کے مکان کے دروازے پر جمع ہونے لگے۔ وہ بری طرح رو رہے تھے، گریہ وزاری کر رہے تھے، اور ماتم کنان تھے۔ انہیں اپنے سردار کی موت کا بڑا افسوس تھا۔ 4 دن تک بستی میں سردار ارمانوس کی موت کا باقاعدہ طور پر سوگ منایا گیا، اور 5ویں دن شامجو کو بستی کا سردار مقرر کرنے کی تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا۔ یہ بات میں نے خاص طور پر پہلے ہی نوٹ کر لی تھی کہ بستی کے دیگر لوگوں کے مقابلے میں شامجو کو اپنے باپ کی موت کا سب سے کم غم تھا۔ ظاہر ہے کہ اسے اس بات کی درپردہ خوشی تھی کہ اپنے باپ کے مرنے کے بعد اب وہ خود قبیلے اور بستی کا سردار بنے گا، اور اسے اپنی منمانی کرنے کا پورا موقع مل چکا تھا۔ بہرحال پروفیسر، 5ویں دن شامجو کو بستی کا باقاعدہ سردار بنا دیا گیا، اور اس سلسلے میں ایک خصوصی تقریب منعقد ہوئی جس میں بستی کے چیدہ چیدہ بزرگوں کے علاوہ میں خود بھی شامل تھا، اور ماشاءاللہ بھی اس تقریب میں موجود تھا۔ تقریب کے دوران ہی شامجو نے اپنی فطرت کے خاصے بڑے حصے کا کھل کر مظاہرہ کر دیا۔ تم لوگ مجھے اپنے باپ اور سابق سردار ارمانوس سے بہت مختلف پاؤ گے، اس نے تقریب میں شریک لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ میرا باپ ایک حد درجے نرم دل اور بڑی حد تک سادہ لوح آدمی تھا۔
وہ باتوں کی تہ تک بآسانی نہیں پہنچ پاتا تھا، لیکن میں اس سے بالکل جدا ہوں۔ میں اس بستی کا سردار ہوں اور سردار ہی کی طرح رہنا چاہتا ہوں۔ میرا درجہ تم سب سے زیادہ بلند ہے اور تمہیں اس حقیقت کو بے چون چرا تسلیم کرنا پڑے گا اور میرے احکامات کی تعمیل بھی کرنی ہوگی۔ جو لوگ میری حکم عدولی کریں گے انہیں میں اپنی مرضی اور منشا کے مطابق سزا بھی دوں گا، اور یہ سزا بستی سے نکالے جانے کی حد تک ہو سکتی ہے۔ تم سب لوگوں کو میرا محکوم بن کر رہنا ہوگا اور اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ لیکن معزز شامجو، بوڑھے مشالہ نے زبان کھولتے ہوئے کہا، تمہارا باپ بھی ہمارا سردار تھا، بالکل اسی طرح جس طرح اس وقت تم ہمارے سردار ہو۔ اس نے ایک طویل عرصے تک سرداری کی، لیکن اس نے کبھی ہم لوگوں سے اس لب و لہجے میں گفتگو نہیں کی جس طرح تم گفتگو کر رہے ہو۔ آخر تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ یقیناً ہم سب لوگ تم سے بھی اسی طرح تعاون کریں گے جس طرح تمہارے باپ کے ساتھ تعاون کرتے رہے تھے، کیونکہ اسی میں ہم سب کی بھلائی ہوگی۔ مجھے تعاون کی نہیں، فرما برداری کی ضرورت ہے، شامجو نے رعونت کے ساتھ کہا۔ میرا باپ تمہارے تعاون کا طلبگار تھا، لیکن تعاون برابری کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، جبکہ میں اور تم لوگ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ میں تمہارا حاکم ہوں اور تم میرے محکوم ہو۔ میرے اور تمہارے درمیان وہی رشتہ ہوگا جو حاکم اور محکوم کے درمیان ہوتا ہے۔ بس اس بات کو یاد رکھنا، اور اب یہاں سے چلے جاؤ۔ جلد ہی شامجو کے رویے کا علم ساری بستی والوں کو ہو گیا تھا۔ شامجو کی فوج کے سپاہی دن بھر بستی میں ادھر ادھر چکر لگاتے رہتے۔ وہ طرح طرح سے لوگوں کو تنگ کرتے، دکانداروں کا سامان بلا قیمت ادا کیے لے لیتے اور قیمت طلب کرنے پر دکانداروں کو دھمکیاں دیتے۔ شامجو کی طرف سے انہیں کھلی چھوٹ ملی ہوئی تھی۔ اس کی کھلی حمایت اور تعاون حاصل کرنے کے لیے ضروری تھا کہ شامجو انہیں زیادہ سے زیادہ مراعات دے۔ اناج اور پھل اگانے والوں پر بھی بٹائی کے وقت بے حد ظلم ہونے لگا۔ اب غلے، سبزیوں اور پھلوں وغیرہ کی پیداوار کی زیادہ تر مقدار شامجو کے قبضے میں چلی جاتی اور وہاں سے وہ دوسری بستیوں کی منڈیوں میں برائے فروخت بھیج دی جاتی۔ اس طرح شامجو نے اپنی دولت میں اضافہ کرنا شروع کر دیا۔ لوگوں میں آہستہ آہستہ بے چینی بڑھ رہی تھی، اور اب تو کئی لوگوں نے شامجو کی ناانصافیوں کے خلاف کھلم کھلا صدائے احتجاج بلند کی، لیکن ان کا حشر بہت برا ہوا۔ شامجو کے سپاہیوں نے انہیں سخت سزائیں دیں۔ بھرے بازار میں لوگوں کے سامنے ان کے کوڑے مارے گئے تاکہ دوسرے لوگوں کو عبرت ہو اور کوئی اور شخص شامجو کے خلاف زبان کھولنے کی جرت نہ کر سکے۔ اور پھر ایک دن تو انتہا ہو گئی۔ میرا گھر ماشاءاللہ کے گھر کے قریب ہی تھا پروفیسر۔ شام کا وقت تھا۔ میں اور ماشاءاللہ دونوں اپنے اپنے کام پر سے واپس آ چکے تھے اور ایک گھنے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے آپس میں گفتگو کر رہے تھے، اور ہماری گفتگو کا موضوع شامجو کی ناانصافیاں تھیں۔ اتنے میں گھڑ سوار فوجیوں کا ایک چھوٹا سا دستہ وہاں آ نمودار ہوا۔ وہ لوگ میرے اور ماشاءاللہ کے سامنے آ کر رک گئے۔ ماشاءاللہ، دستے کے سوار نے آگے بڑھ کر ماشاءاللہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سردار شامجو کا حکم ہے کہ تم اپنی بیٹی زودا کو ہمارے ساتھ روانہ کر دو۔ سردار شامجو آج رات کے لیے اسے اپنے محل کی زینت بنانا چاہتا ہے۔ کیا بکتے ہو؟ ماشاءاللہ غصے سے دہاڑا، کہیں تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ بھلا میری بیٹی کا شامجو کے محل میں کیا کام؟ وہ وہاں کس لیے جائے گی؟ غصہ دکھانے کی ضرورت نہیں بڑے میاں، سپاہیوں کے سردار نے تضحیک آمیز لہجے میں کہا۔ یہ سردار شامجو کا حکم ہے اور اس بستی میں کسی کی مجال نہیں کہ شامجو کے حکم کو ٹال سکے۔ شامجو نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آج کے بعد سے وہ بستی کی مختلف لڑکیوں کو باری باری اپنے محل کی زینت بنائے گا۔ تمہیں تو اس بات پر فخر کرنا چاہیے کہ اس نے سب سے پہلے تمہاری بیٹی کا انتخاب کیا ہے۔ یہ اس کی خوش بختی ہے کہ وہ بستی کے معزز سردار کی پہلو کی زینت بنے گی۔ اسے فوراً ہمارے ساتھ روانہ کر دو۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا، ماشاءاللہ بڑے زور سے چلایا۔ شامجو ہمارا سردار ہے اور سردار عزتوں کا محافظ ہوتا ہے، وہ عزتوں پر ڈاکہ نہیں ڈالتا۔ مجھے شامجو کے پاس لے چلو، میں خود اس کے ساتھ بات کروں گا۔ اس بستی کی قدیم دیرینہ اور مقدس روایت کو توڑ رہا ہے اور ہم لوگ اسے اس کی اجازت کبھی نہیں دیں گے۔ چلو میں خود شامجو کے پاس چلتا ہوں۔ تمہارے جانے کی کوئی ضرورت نہیں بڑے میاں، سپاہیوں کے سردار نے جواب دیا۔ شامجو کو تمہاری نہیں، تمہاری بیٹی کی ضرورت ہے۔ اس نے تمہیں نہیں بلکہ تمہاری بیٹی زودا کو طلب کیا ہے۔ بحث کرنا فضول ہے، تمہیں اس کے حکم کی تعمیل کرنی ہوگی
اور زودہ کو ہمارے حوالے کر دینا ہوگا۔ حکم کی تعمیل میں جتنی زیادہ تاخیر ہوگی، شامجو کے غیظ و غضب میں اتنا ہی زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ اس لیے بہتر ہے کہ تم اب دیر مت کرو اور زودہ کو ہمارے ساتھ روانہ کر دو، اور اطمینان رکھو، زودہ وہ واحد لڑکی نہیں ہوگی جو سردار کے محل کی زینت بنے گی۔ سردار سردار ہوتا ہے، اس کا بستی کی ہر لڑکی پر حق ہے۔ آغاز زودہ سے ہو رہا ہے اور کل دوسری لڑکیوں کی بھی باری آئے گی۔ اس طرح تمہیں کسی کے سامنے رونا بھی نہیں پڑے گا۔ میں اپنی جان دے دوں گا، لیکن ایسا نہیں ہونے دوں گا، بوڑھے ماشاءاللہ نے لرزتے ہوئے اپنی پوری طاقت سے چیخ کر کہا۔ اس کی چیخ کی آواز سن کر گھر سے نسمو بھی نکل آیا۔ نسمو ایک بہادر نوجوان تھا اور وہ ماشاءاللہ کی بیٹی زودہ کا منگیتر تھا۔ ان دونوں میں آپس میں گہری محبت تھی۔ نسمو نے جب گھر کے باہر گھوڑ سوار سپاہیوں کو کھڑے دیکھا تو وہ بڑا پریشان ہو گیا۔ کیا بات ہے بابا؟ اس نے ماشاءاللہ سے پوچھا۔ ماشاءاللہ کو معلوم تھا کہ سبھی لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ نسمو زودہ کا منگیتر ہے، اس لیے وہ نسمو کو کسی مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ کوئی بات نہیں نسمو، اس نے نرمی سے کہا، تم اپنے گھر میں واپس چلے جاؤ، یہ شاہی ہرکارے ہیں، مجھے ان لوگوں سے کچھ بات چیت کرنی ہے، تمہارا اس معاملے میں کوئی تعلق نہیں۔ لیکن نسمو ایک ہوشیار نوجوان تھا۔ وہ ماشاءاللہ کے پریشان لب و لہجے سے ہی سمجھ گیا تھا کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے، اور وہ اندر واپس نہیں گیا بلکہ وہیں کھڑا ہو کر سردار کے سپاہیوں کو بغور دیکھنے لگا۔ میں اب تک بالکل خاموش کھڑا سپاہیوں کے سردار اور ماشاءاللہ کے درمیان ہونے والی تیز و تلخ گفتگو سن رہا تھا، اور میں نے ابھی تک اپنی طرف سے کوئی قدم نہیں اٹھایا تھا۔ لیکن ماشاءاللہ کی طرح میں بھی یہی چاہتا تھا کہ نسمو اس معاملے سے علیحدہ رہی۔ چنانچہ میں نے نسمو کو جلدی سمجھایا اور اسے گھر واپس بھیج دیا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ اگر نسمو کو یہ بات پتہ چل گئی کہ سرکاری ہرکاری اس کی ہونے والی بیوی کو لینے آئے ہیں تو وہ یا تو ان میں سے کسی ایک کی جان لے لے گا یا اپنی جان دے دے گا۔ نسمو کے گھر واپس چلے جانے کے بعد اب میں براہ راست شامجو کے خصوصی کارندے سے مخاطب ہوا۔ سنو، تم شامجو کے پاس چلے جاؤ اور اسے وہی ساری باتیں بتا دو جو ماشاءاللہ نے کہی ہیں۔ اس کے علاوہ میری طرف سے اتنا اضافہ اور کر دینا کہ اگر اس نے بستی کی کسی بیٹی کی طرف بری نظر سے دیکھا تو یہ بات اس کے لیے اچھی نہیں ہوگی۔ میں نے حتی المقدور اپنے لہجے کو بہت نرم رکھا تھا۔ اوہ، 2 ٹکے کے آدمی فروز، تیری اتنی ہمت کہ تو سردار شامجو کو دھمکیاں دے رہا ہے۔ شامجو تک تو تیری بات بعد میں پہنچے گی، اس بےہودگی کا بدلہ تو میں تجھے یہیں دوں گا۔ تیری اتنی ہمت کیسے ہوئی؟ زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے ذرا سخت لہجے میں جواب دیا۔ تم خود سردار نہیں ہو بلکہ صرف سردار کے ایک کارندے ہو۔ میں نے اور ماشاءاللہ نے جو کچھ کہا ہی اسے سردار تک پہنچا دو۔ تمہارا کام صرف اتنا ہی ہے۔ ہم لوگ یہیں بیٹھے ہیں، کہیں جائیں گے نہیں۔ سردار کا جو بھی جواب ہوگا ہم اس کا انتظار کریں گے۔ اب یہاں سے جاؤ اور اپنا راستہ پکڑو۔ فروز ٹھیک کہہ رہا ہے، ماشاءاللہ نے جواب دیا۔ تمہیں اس سے جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں، تم سیدھے شامجو کے پاس واپس چلے جاؤ اور جو کچھ میں نے اور فروز نے کہا ہی وہ اسے بتا دو۔ شامجو کے کارندے کی سمجھ میں شاید ہماری باتیں آ گئیں اور وہ وہاں سے ماں اپنے ساتھیوں کے چلا گیا تھا، لیکن جاتے جاتے وہ ہمیں دھمکی دے گیا کہ اب ہماری جانوں کی خیر نہیں ہے۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد ماشاءاللہ بڑا پریشان ہو گیا۔ اب ہم کیا کریں فروز؟ اس نے تشویشناک لہجے میں مجھ سے کہا۔ تمہیں معلوم ہے کہ اپنے باپ ارمانوس کے مرنے کے بعد شامجو نے ایک خاصی بڑی فوج اکٹھا کر لی ہے اور وہ کافی طاقتور ہو چکا ہے۔ وہ ہماری اس حکم عدولی کو ہرگز برداشت نہیں کر سکے گا اور ہمیں نہ جانے کن کن عذابوں میں مبتلا کر دے۔ اگر میں اپنی بیٹی کی عزت قربان کر کے بستی کی باقی بیٹیوں کی عزت بچا سکتا تو میں اس ایثار اور قربانی کے لیے بھی بخوشی تیار ہو جاتا، لیکن تمہارے سامنے اس کا کارندہ یہ کہہ گیا ہے کہ میری بیٹی کے بعد بستی کی دیگر لڑکیوں کی بھی باری آئے گی، کیونکہ سردار کا ان سب پر حق ہے۔ یہ تو سراسر زیادتی اور ظلم ہے، ایسے کس طرح کام چلے گا؟ ہمیں ساری بستی والوں کو اس صورتحال سے آگاہ کر کے انہیں اس کے مقابلے کے لیے تیار کرنا پڑے گا، لیکن اس میں خدشہ اس بات کا ہے کہ شامجو کی طاقتور فوجیں کہیں بستی میں لوگوں کا قتل عام ہی شروع نہ کر دیں۔ اس صورت میں تو بڑی خون ریزی ہوگی اور حالات بہت خراب ہو جائیں گے۔ اس سلسلے میں تمہیں پریشان ہونے کی چندان ضرورت نہیں ہے،
میں نے ماشاءاللہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا، اور فی الحال بستی والوں سے بھی اس بات کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم شامجو کی آدمیوں کو واپس آنے دو، دیکھو وہ کیا جوابی پیغام لے کر آتے ہیں، اس کے بعد ہی ہم کوئی دوسرا قدم اٹھائیں گے۔ ویسے تمہیں اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ شامجو اور اس کی فوجیں مل کر بھی ہم لوگوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گی، تاہم ہمیں سخت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، ماشاءاللہ نے کہا۔ تم فکر مت کرو، میں نے جواب دیا۔ کافی دیر گزرنے کے بعد شامجو کے ہرکارے دوبارہ واپس آئی۔ میں اور ماشاءاللہ ابھی تک اپنی جگہوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم نے دور ہی سے ان ہرکاروں کو آتے دیکھا اور سنبھل گئے۔ فروز اور ماشاءاللہ، ہرکاروں کے سردار نے تحکمانہ لہجے میں جواب دیا، ہم نے سردار شامجو تک تمہارا پیغام پہنچا دیا تھا، اور وہ ساری گستاخانہ باتیں بھی اس تک پہنچا دی جو تم نے اس کے بارے میں کہی تھی۔ سردار شامجو نے اپنے فیصلے میں تھوڑی سی تبدیلی کی ہے، اور اس کا حکم یہ ہے کہ اب اس کی قربت کا شرف سب سے پہلے ماشاءاللہ کی بیٹی زودا کو نہیں حاصل ہوگا، بلکہ یہ اعزاز فروز کی بیوی آرینہ کو بخشا جائے گا۔ چنانچہ فروز کے لیے سردار شامجو کا حکم ہے کہ وہ اپنی بیوی آرینہ کو فوراً ہمارے ساتھ شاہی محل کے لیے روانہ کر دے۔ سردار شامجو نے ہمیں یہ بھی حکم دیا ہے کہ جو شخص بھی اس فیصلے کی تعمیل کی راہ میں مزاحمت ہو، خواہ وہ فروز ہو یا کوئی اور، بلا تعامل اس کی گردن مار دی جائے اور اس فیصلے پر ہر صورت میں عمل کیا جائے۔ میں ہرکاروں کے سردار کی بات سن کر بڑے زور سے ہنس پڑا۔ تو تمہارا احمق سردار یہ سمجھتا ہے کہ میری بیوی آرینہ کو اپنے بستر کی زینت بنا لے گا؟ جاؤ اس بزدل اور بے غیرت انسان سے یہ کہہ دینا کہ میں اسے مقابلے کی دعوت دیتا ہوں، اگر اس میں ہمت ہے تو خود آئے اور آرینہ کو یہاں سے لے جا کر دکھائے۔ سردار شامجو کے یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے، سردار نے اکڑ کر جواب دیا۔ تمہارا سر کچلنے کے لیے بس ہم لوگ ہی کافی ہیں، اب تمہاری خیریت اسی میں ہے کہ سیدھی طرح آرینہ کو ہمارے ساتھ روانہ کر دو، ورنہ ایک عبرتناک موت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور اس کے ساتھ ہی ہرکاروں کے سردار نے اپنی تلوار کھینچ لی۔ معاملہ اب میری برداشت سے باہر ہو گیا تھا پروفیسر۔ میں نے لپک کر تلوار اس شخص کے ہاتھ سے کھینچ لی اور ایک ہی بار میں اس کی گردن اڑا دی۔ یہ سب کچھ اس قدر جلدی میں اور آنن فانن ہوا تھا کہ خود ماشاءاللہ اور باقی ہرکارے یہ سمجھ ہی نہ پائی کہ کیا بات ہوئی ہے۔ انہیں تو ہوش اس وقت آیا جب انہوں نے اس شخص کی لاش کو زمین پر گر کر تڑپتا ہوا دیکھا۔ ان سب کی آنکھیں خوف اور حیرت کے مارے پھیل گئی تھیں۔ اچانک ان سارے باقی آدمیوں نے بھی اپنی اپنی تلواریں سونت لیں اور مجھ پر حملے کی نیت سے آگے بڑھے، لیکن میں نے ایک ہاتھ کے اشارے سے انہیں روکتے ہوئے کہا، صبر سے کام لو اور اپنے مرنے میں اتنی جلدی مت کرو۔ شامجو نے آرینہ کو بلوایا تھا اور میں نے اس کا جواب دے دیا ہے۔ اب اپنے اس ساتھی کا کٹا ہوا سر شامجو کے پاس لے جاؤ اور اسے بتاؤ کہ اس کے مطالبے کا میں نے یہ جواب دیا ہے، اس کے بعد مجھ سے لڑنے کے لیے آ جانا۔ لیکن ان پر میری باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا اور وہ اپنی تلواریں سونت کر چاروں طرف سے میرے اوپر حملہ آور ہو گئی۔ میرے پاس اس مردہ ہرکاری کی چھینی ہوئی تلوار موجود تھی۔ میں نے چند ہی منٹ میں اس سارے قصے کو ختم کر دیا، لیکن ایک ہرکارہ جان بچا کر بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے اس کا تعاقب نہیں کیا اور خود بھی اسے نکل جانے کا موقع دیا تاکہ وہ شامجو تک پہنچ کر اسے اب تک کے واقعات کی تفصیلات سے آگاہ کر سکے۔ ماشاءاللہ کا خوف کے مارے برا حال تھا، اس کا سارا جسم تھر تھراتا ہوا کانپ رہا تھا۔ ہم دونوں کے سامنے کئی لاشیں پڑی ہوئی تھیں جو شامجو کے ہرکاروں کی تھیں، اور ظاہر ہے کہ ماشاءاللہ یہی سمجھ رہا تھا کہ اب ہم لوگوں کی خیر نہیں، کوئی دم بھر میں شامجو کے سپاہیوں کی ایک بڑی تعداد حملہ آور ہوگی اور ہم دونوں کو تہہ تہہ کر دے گی۔ اس کے بعد اس کی بیٹی زودا اور میری بیوی آرینہ کا جو حال ہوگا، اس کے خیال سے ہی اس کا دل کانپ اٹھا۔ اس اثنا میں شور و غل کی آوازیں سن کر آس پاس کے گھروں سے اور بھی بہت سے لوگ نکل آئے تھے، اور وہ سب کے سب سامنے پڑی ہوئی لاشیں دیکھ کر دنگ اور حیران رہ گئے تھے۔ آن کی آن میں یہ خبر ساری بستی میں پھیل گئی اور بستی کے بہت سے لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ ماشاءاللہ نے انہیں مختصر الفاظ میں وہ سارے واقعات بتا دیے جو اب تک پیش آئے تھے، اور انہیں اس امر سے بھی آگاہ کر دیا تھا کہ اب سردار شامجو بستی کی تمام عورتوں کو باری باری اپنی بستر کی زینت بنانا چاہتا ہے، کیونکہ بقول اس کے یہ اس کا حق ہے، اور بستی کا سردار ہونے کے ناطے اسے بستی کی ہر چیز پر مکمل تصرف حاصل ہے۔ ماشاءاللہ نے لوگوں کو یہ بھی بتایا کہ
شامجو کے کارندوں کو قتل کرنے والا میں ہوں، اور ایک کارندہ اپنی جان بچا کر بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا ہے جو شامجو کو سارے واقعات کی اطلاع کر دے گا۔ وہاں موجود سارے لوگوں نے انتہائی حیرت اور دکھ کے مارے یہ ساری باتیں سنی تھیں، اور انہوں نے اسی وقت آپس میں یہ طے کر لیا کہ وہ کسی بھی صورت میں اس بدکاری اور ناانصافی کی اجازت نہیں دیں گے، خواہ اس کے لیے انہیں اپنی گردنیں بھی کیوں نہ کٹوا دینی پڑیں۔ شامجو نے ایک مضبوط فوج تیار کر لی۔ بستی کے ایک کسان نے کہا، ساری کی ساری فوج بڑے ماہر لڑاکا لوگوں پر مشتمل ہے۔ اگر ہمیں شامجو کے ارادوں کو ناکام بنانا ہے تو ہمیں خود کو اس فوج سے لڑنے کے لیے تیار کرنا پڑے گا۔ ہم تیار ہیں، کئی آوازیں ایک ساتھ بلند ہوئیں۔ ہم شامجو کی عیاشیوں کے متحمل نہیں ہو سکتے، ہم اسے مزہ چکھائیں گے۔ غرضے کی کافی دیر تک اسی قسم کی باتیں ہوتی رہیں۔ کچھ لوگوں کے حوصلے بہت زیادہ بلند تھے اور کچھ کافی خوفزدہ نظر آ رہے تھے۔ اس دوران شامجو کے بعض ہرکاری اس طرف آئی، لیکن لوگوں کے قریب تک نہ آئے بلکہ دور ہی سے دیکھ کر واپس چلے گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد لوگوں کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ کوئی دم بھر میں شامجو کی فوج کے سپاہی حملہ کرنے والے ہیں۔ تقریباً ہر شخص جلدی جلدی اپنے گھر جا کر مسلح ہو گیا تھا اور لوگ شامجو کی فوج کے حملے کے انتظار میں بیٹھے رہے۔ لیکن کافی رات گزر گئی اور پھر شامجو کا کوئی ہرکارہ اس طرف نہیں گزرا۔ جو لوگ وہاں جمع تھے ان میں بعض ایسے لوگ بھی شامل تھے جن کا شامجو سے گہرا اور قریبی تعلق تھا، لیکن وہ بھی اس صورتحال سے پریشان تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ شامجو کو خراب کرنے والے اس کے عیاش طبع اور آوارہ مزاج دوست ہیں، جن کی صحبت میں وہ ہمیشہ گھرا رہتا ہے اور وہی اسے تباہی کے دہانے پر بٹھا کر دم لیں گے۔ تاہم ان لوگوں نے یہ طے کیا کہ وہ دوسرے دن صبح جا کر شامجو کو اس معاملے میں سمجھانے کی کوشش کریں گے اور اس بات کے لیے پورا زور لگا دیں گے کہ شامجو اپنے اس مکروہ اور غلیظ ارادے کو بدل ڈالے۔ لوگ کافی رات گئے تک شامجو کی طرف سے کسی جوابی کارروائی کا انتظار کرتے رہے، لیکن کوئی کارروائی عمل میں نہ آئی۔ بالآخر لوگ اپنے اپنے گھروں کو رخصت ہو گئے۔ میں بھی اپنے گھر میں واپس آ گیا، اور اس دوران ایرینا کو محلے کی دوسری عورتوں کی زبانی کافی حالات کا علم ہو چکا تھا اور وہ سخت پریشان نظر آ رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگ اس بستی میں بھی اب آرام اور چین سے نہیں رہ سکتے، اس نے مجھ سے کہا۔ ہم اس بستی میں رہیں گے اور آرام اور سکون سے رہیں گے، میں نے مطمئن لہجے میں جواب دیا۔ تمہیں گھبرانے کی مطلق ضرورت نہیں، لیکن سردار شامجو سے دشمنی مول لینے کے بعد ہم اس بستی میں کس طرح رہ سکیں گے فیروز، اس نے کہا۔ وہ اس بستی کا سردار ہے اور یہاں کی ساری فوج اس کی تابع ہے۔ وہ اگر چاہے تو ہمیں قتل بھی کروا سکتا ہے اور ہمارے خلاف ہر قسم کی انتقامی کارروائی کر سکتا ہے۔ جہاں تک میں نے محلے کی عورتوں سے سنا ہے، میرے بارے میں اس کے عزائم نہایت خطرناک ہیں، اور تم نے تو ظاہر ہے کہ اس کے آدمیوں کو قتل کیا ہے، تمہیں وہ بھلا کس طرح معاف کر سکے گا؟ مجھے اس کی معافی کی ضرورت بھی نہیں ہے، میں نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ میں اس جیسے بزدل اور اوباش لوگوں سے نمٹنا اچھی طرح جانتا ہوں۔ اس کے بعد ہم لوگ سو گئے۔ ساری رات آرام و سکون سے گزری اور کوئی خاص واقعہ پیش نہیں آیا۔ الگ صبح جب میں نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا کہ گزشتہ رات جو سپاہی میرے ہاتھوں قتل ہوئے تھے اب ان کی لاشیں وہاں موجود نہیں تھیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ رات کے وقت ان کی لاشیں اٹھوا لی گئی تھیں، اور پھر میں دوبارہ اپنے گھر کے اندر چلا گیا۔